امام مسلم نے لکھا ہے اور حضرت ابو ہریرہ والی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رعب کے ذریعہ، رعب کہتے ہیں دبدبا، اللہ رب العزت نے رعب کے ذریعہ میری مدد کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جوامع الکلم مجھے عطا فرمائے ہیں۔ جوامع الکلم مطلب بات چھوٹی ہو لیکن اثر بہت زیادہ، بات چھوٹی ہو لیکن معنی بہت زیادہ نکلتا ہو، بات تھوڑی ہو لیکن کام بہت زیادہ بنتا ہو، اسے جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، اسی عالم خواب کے اندر، سونے کی حالت کے اندر مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ زمین کے سارے خزانے اور اس کی تمام چابیاں مجھے دے دی گئی، میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میری ذات پر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سلسلوں کو ختم فرما دیا، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیتوں میں سے ہے، انوکھی فضیلتوں میں سے ہے۔ یوں نبیوں کو فضیلتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ فضیلتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، صرف اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ دوسری روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ دوسرے انبیاء کے لیے غنیمتیں، مال غنیمت حلال نہ تھا، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اللہ نے میرے اور میری امت کے لیے مٹی کو پاک کر دیا۔ اللہ نے ساری زمین کو میرے امتیوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں اسے ضرورت پڑے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور مٹی سے تیمم کر کے وضو کا کام لے سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے خاصیت عطا فرمائی۔ اس حدیث پاک کے اندر کیا کہا گیا؟ پہلے نصرت بالرعب، رعب دبدبا سے میری مدد کی گئی۔ رعب و دبدبا حضور پاک کا کیسا تھا؟ یوں تو آپ کو پتہ ہی ہے، حضور ایک دم نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، جو آپ کو دیکھتا آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ عرب کے اندر جو بڑے بڑے گنڈے تھے وہ یہی تو کر رہے تھے کہ حضور جس جگہ پر موجود ہو، جہاں حضور تشریف فرما ہو، آنے والوں کو کہا کرتے کہ ادھر نہ جایا کرو، کہ تم ادھر جاؤ گے تو ان کے ہو جاؤ گے، ایسے نرم دل تھے۔ اب رعب و دبدبا کا مطلب کیا؟ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یعنی اگر کوئی غلط انسان ہوتا تو وہ ایسا دب جاتا، حضور پاک کو دیکھ کر کے ایسا دبک جاتا کہ اسے پھر بولنے کی ہمت ہی نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پر رعب اور جلال بھرا وجہ مبارک دیکھ کر کے سامنے والوں کی ہمت اور حوصلہ سارا پست ہو جایا کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو مسعود بدری، بدر کے صحابہ میں جن کا نام آتا ہے، فرماتے ہیں مجھے غصہ تھا اور میں غصے میں اپنے غلام کو سزا دے رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آئی، اے ابو مسعود، جان لو کہ تم پر اس سے زیادہ قدرت اس کو حاصل ہے جسے رب تعالیٰ کہا جاتا ہے، تمہیں اتنی قوت حاصل نہیں جتنی پروردگار کو حاصل ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں میں سن رہا تھا، غصہ مجھ پر بہت زیادہ تھا، میں نے مڑ کر کے دیکھا نہیں، اتنے میں وہ ہستی میرے قریب آ گئی، بالکل میرے نزدیک آ گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو میرے حضور ہیں۔ میرے حضور کو جب میں نے دیکھا تو کوڑا جس سے میں غلام کو سزا دے رہا تھا، حضور کے رعب، حضور کے دبدبا کی وجہ سے وہ کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا، میرا غصہ ختم ہو گیا۔ یہ غلام ہے حضور کے، یہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کی چاہت رکھنے والے ہیں، پر حضور کا جلال، رعب اور دبدبا دیکھ کر کے ان سے پھر ہاتھ نہیں اٹھا۔ یہ اللہ نے شان عطا فرمائی۔ یہ غلاموں کی باتیں ہیں۔
دشمن بھی تھے نا وہ حضور پاک کے رعب و دبدبا سے دب جایا کرتے تھے. حضور پاک کے آگے ان کی بھی زبان نہیں کھلا کرتی تھی. ابو جہل کتنا بڑا دشمن ہے. ابو جہل کے طریقے بھی ایسے ہی گندے تھے. مکہ شریف پرانے دور سے بہت بڑا تجارت کا مرکز مانا جاتا ہے. آج بھی ہے، پہلے بھی مانا جاتا تھا. کیوں؟ وہاں پر کعبہ شریف ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں، وہاں پر طواف کی غرض سے آتے ہیں، زیارت کی غرض سے آتے ہیں. لوگوں کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، تو جہاں بھیڑ بھاڑ ہو لوگ وہاں اپنا سامان لے کر کے آیا کرتے ہیں. انہی دنوں ایک زبیدی قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص 3 اونٹوں کو لے کر کے مارکیٹ میں آیا. اب ابو جہل کا سسٹم یہ تھا کہ مارکیٹ کے اندر بھاؤ، جس چیز کا اسے پسند آئے وہ بھاؤ گرا دیتا. اور لوگوں کو اس کا ڈر اتنا تھا کہ یہ جو بھاؤ بول جائے لوگ اس سے آگے بولتے ہی نہیں، ورنہ یہ مارتا، ظلم کرتا، سزائیں دیتا، اس کا پورا مارکیٹ بدل دیتا. اتنا گندا سسٹم، اتنی گندی پالیسی کے ساتھ ابو جہل رہا کرتا. یہ زبیدی آئے اور وہ 3 اونٹوں کو مارکیٹ میں لے کر کے کھڑے ہو گئے. اونٹ بڑے خوبصورت سفید رنگ کے، بڑے اچھی نسل کے تھے، بھاؤ بڑے مہنگے تھے. لوگ آئے، پوچھ کر کے چلے گئے. ابو جہل کو پتا چلا مارکیٹ میں اونٹ بڑے خوبصورت آئے پر قیمت بہت زیادہ ہے. آ کر کے کہتا ہے زبیدی کیا بات ہے، کتنے میں بیچو گے؟ تو زبیدی نے اپنے اونٹ کے اعتبار سے قیمت بتا دی. کہا یہ تیری قیمت بہت زیادہ ہے. اور ابو جہل نے جتنی قیمت تھی اس کا 3 بھاگ بولا، یعنی ایک دم قیمت کو گھٹا ڈالا. 3 بھاگ کی قیمت اس نے بولی. زبیدی نے منع کر دیا. اب کیا تھا، پورے مارکیٹ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ زبیدی کے اونٹ کی قیمت ابو جہل نے یہ لگائی. اب جو چاہتا بھی تھا قیمت لگانا وہ نہیں لگاتا. کیوں؟ اسے ڈر تھا کہ ابو جہل نے قیمت لگائی ہے، اگر اس کے آگے گئے تو یہ سزا دے گا، ظلم کرے گا، ستائے گا، پریشان کرے گا اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. لہٰذا وہ سارے ابو جہل کے دبدبے کے اندر آ گئے. زبیدی بیچارہ حیران ہوا، پریشان ہوا. اپنے اونٹوں کو سنبھال کر کے وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، لیکن کوئی ابو جہل کے آگے بولنے کے لیے تیار نہیں. پھرتا پھرتا وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا. اسے یہ تو پتا تھا غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کا کوئی سہارا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے. جہاں کوئی سننے والا نہ ہو وہاں پر سننے والا محمد مصطفیٰ ہے. لہذا زبیدی حضور پاک کے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں اگر ایسا ہی چلا، اگر اس طرح سے ہی ہوتا رہا مکہ پورا بدنام ہو جائے گا، قریش کے لوگ بدنام ہو جائیں گے. کیا تمہارے مارکیٹ کے اندر غریبوں کو دبایا جاتا ہے؟ کیا تمہارے مارکیٹ کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی ہی چلا کرتی ہے؟ اس طرح اس نے جو چاہا بولا. حضور نے کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور میں اونٹ بیچنے آیا تھا، میرے اونٹ بڑے اعلیٰ نسل کے، اچھی نسل کے، بڑے اچھے قیمتی اونٹ ہیں، لیکن ابو جہل نے دام گرا دیا ہے اور کوئی لینے کو تیار نہیں. میں بڑا دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور کچھ امیدیں لے کر کے آیا تھا، اس نے سارا میرا ملیا میٹ کر دیا ہے. حضور نے کہا کہاں اونٹ ہے؟ لہٰذا وہ زبیدی کے ساتھ حضور تشریف لے جاتے ہیں. زبیدی نے جو قیمت بتائی تھی حضور پاک نے اسی قیمت میں 3 اونٹ خرید لیے. اب حضور خود مارکیٹ میں 3 اونٹ کو لے کر کے چلے جاتے ہیں. اب حضور تاجر ہیں، تجارت حضور پاک کرتے ہیں. تو جو زبیدی نے 3 اونٹ جس قیمت میں بیچے تھے حضور پاک کے بیچنے کی وجہ سے اس قیمت میں 2 اونٹ بک گئے. 1 اونٹ پورا نفع میں بچا ہے، وہ بھی بک گیا. پھر حضور پاک ابو جہل کے پاس آتے ہیں. ابو جہل اتنا بڑا گندا دشمن، معاذ اللہ حضور پاک کے قتل کی سازشیں کرتا رہتا. حضور پاک سامنے کھڑے ہیں لیکن ہمت نہیں ہے کہ ایک شبد بولے. حضور پاک اسے ڈانٹ رہے ہیں، حضور پاک اسے کہہ رہے ہیں کیوں تم نے ایسا کیا،
کیوں تاجروں کے اوپر ظلم کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کو ستاتے ہو؟ آج کے بعد کبھی بھی ایسی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ ابو جہل کہتا حضور نہیں آئے گا، یہ ہے رعب، یہ ہے دبدبا، یہ حضور پاک کا رعب سے بھرا یہ اخلاق حسنہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب ظالم ہونا سامنے ظالم تو اس کے اوپر سختی کرنا یہ اخلاق حسنہ میں سے آتا ہے، اس کو سبق سکھانا اچھی عادتوں میں سے آتا ہے، ظالم کو برداشت کرنا یہ بری عادتوں میں سے آتا ہے۔ ابو جہل کو حضور پاک ڈانٹ رہے ہیں، وہ سارے گنڈے جو ابو جہل کے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ دیکھا کرتے، یہ تو بڑی بڑی کرنے والا، بڑی بڑی ڈینگے مارنے والا، میں یہ کر ڈالوں گا وہ کر ڈالوں گا، یہ ان سے ڈانٹ رہے ہیں اور یہ کچھ بول نہیں رہا ہے۔ جیسے حضور چلے گئے نا وہ تمام آئے، ارے کیا بات ہوئی، کیا مسئلہ ہوا؟ وہ تجھ سے بات کر رہے تھے، تجھے ہی ڈانٹ رہے تھے، تجھے کچھ بولنا چاہیے، کچھ کہنا چاہیے۔ کہا کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ تھے جو کھلا نیزہ لے کر کے تھے، اگر میں ایک شبد بولتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ اللہ رب العزت نے رعب کے ذریعہ، دبدبے کے ذریعہ حضور پاک کو ایک خوبی خاصیت عطا فرمائی تھی۔ حضور کہتے ہیں مجھ پر اللہ نے کرم فرمایا ہے، نصرت بالرعب، رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے۔ اس طرح کے تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات آپ کو سیرت مصطفیٰ کے اندر مل جائیں گے۔ بہت سارے حضور پاک کو قتل کرنے کے لیے بھی آئے لیکن ہمت نہیں بنی۔ حارث ابن غورث جب غزوہ ذات الرقاق ہوا ان دنوں کی بات ہے، حضور پاک اور صحابہ اکرام ریت میں آرام فرماتے تھے درختوں کے نیچے، حضور پاک اپنی تلوار ٹانگ کر کے آپ بھی آرام فرمانے لگے۔ حارث ابن غورث نے دیکھا کہ یہ ہتھیار کھول کر کے آرام کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے موقع سمجھا، حضور پاک کی تلوار لی، نیام سے باہر نکالی اور حضور پاک کے اوپر آ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا معاذ اللہ محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور پاک نے کہا میرا رب مجھے بچانے والا۔ حضور پاک نے صرف سمپل سا جملہ کہا، اس پر ایسا روب طاری ہوا، ایسا روب طاری ہوا کہ وہ تلوار جو مضبوط پکڑ کر کے معاذ اللہ قتل کی پلاننگ کر رہا تھا اس کے ہاتھ سے گر جاتی۔ یہ خدا کی طرف سے مدد ہے، یہ خدا کی نصرت ہے، خدا کا کیا ہوا وعدہ ہے اور محبوب کے ساتھ یہ وفا کی جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم سپر پاور حکومتیں ایران، فارس، روم، یہ سارے لوگ چاہتے ہوئے بھی حضور پاک اور مکہ مدینہ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، چاہتے ہوئے بھی، فوجیں جمع کرنے کے بعد بھی۔ جب حضور پاک فتح مکہ کے بعد ان لوگوں کی طرف خط بھیجتے ہیں پھر بھی ان کے اندر ہمت نہیں، ان لوگوں نے فوجیں جمع کر لی تھی۔ حضور پاک ایک مہینے کی مسافت مدینہ طیبہ سے تبوک، پورا ایک مہینے کی مسافت ہوتی ہے، 1500-1700 کلومیٹر ہوتا ہے مدینہ طیبہ سے تبوک۔ حضور پاک ان لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کے علاقوں میں جا رہے ہیں، ان کی تیار فوجوں کے سامنے جا رہے ہیں، حالات غربت کے ہیں، صحابہ کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی حضور کے حکم سے وہ نہتے مسلمان ان کی حکومتوں میں پہنچ جا رہے ہیں، لیکن ہمت ان تبوک والوں سے نہ ہو سکی، ان بڑی بڑی سلطنتوں والوں سے مقابلے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضور گئے ہیں، وہ ساروں نے ہتھیار ڈال دیے، جنگ بھی نہیں ہوئی، لاکھوں کی تعداد اور بڑی طاقتیں جو ہوتی نا سپر پاور، وہ جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر اپنا قبضہ جماتے ہیں۔ مدینہ اور مکہ کے قریب بھی انہوں نے قبضے جمائے ہوئے تھے، لیکن حضور پاک نے ان ساروں کو اپنی حکومت میں لے لیا، ان سے بدلے کی ہمتیں نہ ہوئی۔ ہرقل جیسے بادشاہ مشورہ کرتے کہ آخر ہے کیا، ہمارے اتنے بڑی تعداد والے سپاہی، اتنے اچھے بڑے ہتھیار، اتنے قابل ہمارے پاس جوان بہادر، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ تو ایک مرد نے کہا معاملہ بادشاہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود نہیں لڑتے، ان کے خدا کی مدد ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔
ہم جانیں بچانے کے لیے لڑتے ہیں، یہ جانیں دینے کے لیے لڑا کرتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ حضور پاک سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور پاک نے کہا تھا، ایک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ نے 1 مہینے کی مسافت، ڈسٹینس، فاصلہ جتنا ہوتا ہے، 1 مہینے میں جتنا بندہ سفر کر جائے، اتنے دوری پر اللہ نے میری رعب سے مدد فرمائی ہے۔ یعنی میرا دشمن اگر 1 مہینے جتنا راستہ ہو اتنا دور بھی ہونا تو اس کو میرا ڈر لگتا ہے۔ تبوک والوں کو حضور پاک کا ڈر لگتا تھا، خوف لگتا تھا، رب نے عنایتیں ہی، نوازشات ہی اتنی کی تھی۔ رسول پاک نے کیا فرمایا؟ اور مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ اس کو آپ سمجھیں، جوامع الکلم یعنی تھوڑے جملے، چھوٹے شبد اور اس کا معنی بہت نکلتا ہو۔ جیسے کہ ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کے کہتے ہیں حضور مجھے نصیحت فرمائیں، تو حضور نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ کیا کہا ہے؟ سمپل۔ تو آنے والے نے پھر کہا حضور مجھے نصیحت کریں، کہا غصہ مت کرو۔ تقریباً 3 مرتبہ اس نے کہا، حضور نے یہی کہا غصہ مت کرو۔ اب آپ دماغ لگائیں، غصہ مت کرو مطلب کیا نکلتا ہے؟ غصہ کرتا کیا کیا ہے اس کو سوچو آپ۔ غصے کے وقت انسان سے بھول کیا کیا ہو جاتی وہ سوچیں۔ غصے کی وجہ سے انسان کتنا نقصان کر جاتا ہے۔ بتائیے مجھے، خوشی خوشی میں کسی نے آج تک طلاق دی ہے؟ کیوں؟ بھئی یہ خوشی میں نہیں ہوا کرتا، غصے میں ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ مسئلے یہی پوچھے جاتے، باپو ہوں ہاؤ غصہ ماں تو ایک دم کھار چڑھی گئی تو میں طلاق دے دی سو لاگو پڑ سے۔ کوئی خوشی خوشی تھوڑی دیتا ہے، غصے میں ہی تو دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے غصے میں کنٹرول کر لے تو اس کا سنسار بچ جائے گا، اس کا ماحول گھر کا بگڑے گا نہیں۔ غصے میں بچے کو مار دیا، لگ گیا بچہ، ایک انگ سے معذور ہو گیا، یہ غصے میں ہو جاتا ہے۔ غصے میں رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ غصے میں انسان ماں باپ کی نافرمانی کر جاتا ہے۔ غصے میں انسان ایسے غلط فیصلے لے لیتا ہے جس کا پچھتاوا بعد میں ہوتا ہے۔ حضور پاک نے ایک طریقہ بتا دیا، غصہ مت کرو۔ غصہ نہیں کرو گے تمہاری ساری چیزیں محفوظ ہو جائے گی، تمہارے سارے معاملات بچ جائیں گے اور تمہیں نقصان نہیں اٹھانا پڑے۔ دوسرا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ضرورت کے وقت بولے باقی خاموش رہے۔ زبان ہماری اندر رہتی ہے، اتنے سارے سپاہیوں کے بیچ میں اسے قید کیا گیا ہے، تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو اس سے کیا نکلتا ہے آپ جانتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، قرآن، درود، دعائیں نکلے تو بہتر بات ہے، لیکن گالی، لوگوں کو ستانا، پریشان کرنے والے جملے، گندی باتیں، غلط چیزیں یہ زبان سے کیسی نکلتی ہے کہ اس کی وجہ سے پورے شریر کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بلکہ یہاں تک آیا ہے زبان سے روزانہ صبح و شام تمام اعضاء کہتے ہیں بھائی صاحب تم شانت رہنا، تم سکون سے رہنا، خاموش رہنا، تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، ورنہ تیری وجہ سے ہم بھی مار کھائیں۔ حضور پاک نے کیا فرما دیا؟ چھوٹا سا سادہ سا جملہ، من سمت نجا، من سکت نجا، جو چپ رہا، خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی جو جملے چھوٹے چھوٹے بالکل مختصر سے حضور نے کہہ دیا، اس کے اندر اللہ نے وہ حکمتیں، وہ کمال رکھ دیے کہ جو ان پر عمل کرنے والا بن گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ ایک حدیث پاک وہ انما الاعمال بالنیات، چھوٹا سا جملہ، چھوٹی سی حدیث پاک۔ حضور پاک نے کیا کہا؟ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس جملے کا اثر آپ دیکھتے چلے جائیں۔ نماز پڑھنی ہے، بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ تمہاری نیت کیا ہے؟ کسی کو دکھانا چاہتے ہو؟
کسی کی وجہ سے پڑھ رہے ہو، کسی چاہت کی وجہ سے پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے؟ اچھی نیت رکھو گے اچھا سا ثواب ملے گا، بری نیت رکھو گے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ روزہ رکھتے ہو پورا دن بھوکا رہتے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا بھوکا رہنے کا؟ تمہاری نیت کیا ہے؟ ماحول ایسا ہے لوگ سارے رکھ رہے ہیں، نہیں رکھوں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے اس لیے رکھتا ہوں۔ حضور نے بچا لیا ہمارے روزوں کو، کہا تم عمل کر رہے ہو نیت اچھی کر لو، میرے رب کا حکم ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، مالک کا حکم ہے غلام اور کر بھی کیا سکتا ہے، مالک کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ آپ نے روزہ رکھا، بہت سارا ثواب کمایا آپ نے۔ اسی طرح اور کارے ثواب کے کام، غریبوں کی مدد، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے دوا علاج کے لیے مال دینا، سخاوتیں کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ہماری نیت درست ہو تو اچھا سے اچھا ثواب ملے گا۔ نیت درست نہیں ہوگی، نیت صحیح نہیں ہوگی تو ثواب میں بھی کمی آئے گی۔ بلکہ نفلی عبادتیں تو نیتوں میں خرابی کی وجہ سے بالکل بیکار۔ آپ نے غریب کی مدد کی، لاکھوں کروڑوں روپیوں سے مدد کی، لیکن اگر آپ کا نیت کے اندر مسئلہ تھا، فطور تھا، تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کا آپ کو بالکل ثواب نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن وہ عبادت آپ کی ٹھکرا دی جائے گی۔ تم نے وہ عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، لوگ تمہیں سخی کہیں، مال خرچ کرنے والا کہیں، مالدار کہیں، تو دنیا میں تمہیں کہہ لیا گیا، اب تمہارا اجر ثواب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، وہ عبادتیں تمہاری بیکار ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اوتیتو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی میرے اندر اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت رکھی ہے، وہ فصاحت اور بلاغت میرے جملوں کے اندر رکھی ہے، میں کہتا تھوڑا ہوں مطلب بہت زیادہ نکلتا ہے۔ پھر حضور پاک نے کیا کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک حضور نے چاہا غربت کی زندگی گزارتے رہے، جب حضور نے چاہا تو خزانے کھول دیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری عمر مبارک غربت کو پسند فرماتے رہے اور غربت میں زندگی گزارتے رہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ حضور پاک نے کہا تھا نا کہ مجھے خزانے عطا کیے گئے، تو جب روم فتح ہوا، فارس فتح ہوا اور تمام جگہوں سے جمع ہو کر کے مال غنیمت بہت زیادہ آنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے محبوب کے ہاتھ میں خزانے کی چابیاں رکھی تھی، آج تم لوگ ان خزانوں سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے وہ خزانہ کی چابیاں وہ عطا فرمائی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی۔ آپ دیکھیں گے اتہاس کے اندر حضرت ابو بکر کا ٹائم، حضرت عمر فاروق اعظم کا ٹائم، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت مولا مشکل کشا کے ٹائم وہ غربتیں نہیں پائی گئی جو زمانہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائی گئی، بلکہ خاص کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کے ٹائم تو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں، مطلب کوئی بندہ نہیں ملتا تھا زکوٰۃ لے لے ایسا بندہ، ڈھونڈنے جانا پڑتا تھا، ڈھونڈنے کے بعد کہیں جا کر کے کوئی مل جائے یا کسی اور کو ہی دینا پڑ جاتا تھا، ایسے مسائل بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے محبوب کے ہاتھ میں خزانے رکھے ہیں اور آج بھی وہ خزانے بٹ رہے ہیں۔ حضور کے صدقے مانگو اللہ دیتا ہے، اور محبوب سے مانگو محبوب منع نہیں کرتے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا سکھایا؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ارے مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، کیا کہتے ہیں؟ مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتے سے یہ کہنا کیا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔
حدیث پاک کا آخری حصہ، حضور پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تمام نبیوں کے لیے اب معاملے ختم ہوئے، میں نبوت، آخری نبوت مجھ پر سلسلہ نبوت ختم ہوا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، تشریف لائیں گے، لیکن وہ کوئی نئے نبی نہیں، وہ میری شریعت پر عمل کرنے والے بن کر کے آئے گے، وہ پرانے تھے، وہ آئے، ان کا وقت ختم ہوا، اب وہ آ رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوئی، اللہ نے قبول کر، اور انہیں میری شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ بلکہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھ کر کے نبیوں کا ذکر کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے کمالات کا ذکر کر رہے تھے، حضور نے کہا اگر آج موسیٰ آ جائیں تو ان پر بھی حکم یہ ہے کہ وہ میری اتباع اور پیروی کریں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی تھی، وہ رب کی نوازشات تھی، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضور فرماتے ہیں مجھے نبیوں کا آخر بنایا گیا، خاتم بنایا گیا، یعنی اب سلسلہ نبوت پر میرے آنے کے بعد مہر لگ گئی ہے، اب آگے کچھ نہیں ہوا۔ لکھاوٹ ہوتی ہے نا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سکہ لگ گیا، مہر لگ گئی، اب اس کے بعد کچھ لکھا جائے گا، اس کا مطلب کوئی نہیں، سکہ ہو گیا، پیک ہو گئی بات، پروف ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ حضور پاک نے فرمایا میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میرے بعد نبی نہیں آنے والا۔